السلام علیکم۔ گولڈن ورڈ کے ساتھ آپ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دو بھائیوں کی کہانی ہے، بہت مزے کی، تو پیارے بچے ایکٹیو ہو جائیں اور سنیں۔ یہ کہانی بہت مزے کی ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام شرفو تھا اور چھوٹے کا نام عبداللہ۔ شرفو بہت چلاک تھا جبکہ عبداللہ بہت بھولا بھالا تھا۔ ان کی اماں تو کافی پہلے ہی وفات پا چکی تھی، اب ان کے بابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت شرفو اور عبداللہ کے بابا نے ان کے لیے صرف 3 چیزیں چھوڑی، ایک کمبل، ایک گائے اور ایک ناریل کا پیڑ۔ تو شرفو نے ان تینوں چیزوں کی تقسیم کرتے ہوئے عبداللہ سے کہا، دیکھو عبداللہ، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اس لیے مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہ جو کمبل ہے سارا دن تم اسے اپنے پاس رکھو، میں رات کو اسے لے لیا کروں گا۔ چھوٹی سی تو رات ہے، پھر دن ہوتے ہی تم اسے دوبارہ لے لیا کرنا۔ تو عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے بڑے بھائی ہو، تم نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اس کے بعد گائے کی باری آ گئی تو شرفو بولا، تم گائے کا اگلا حصہ رکھو، دیکھو یہ کتنی پیاری ہے، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کے کان اور سینگ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا حسن دیا ہے، اور میں گائے کا پچھلا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ تو عبداللہ اب بھی بھائی کی چال نہ سمجھ سکا اور بولا، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، تم جیسے کہہ رہے ہو میں ویسے ہی کروں گا۔ تو چلو اب ناریل کا درخت بھی بانٹ لیتے ہیں۔ شرفو نے کہا، ایک تو یہ ناریل کا درخت ہوتا ہے، اتنا لمبا ہے اور اس پر تو چڑھنا بھی ایک عذاب ہے، تم میرے چھوٹے سے بھائی اس پر کیسے چڑھ سکو گے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں، تم درخت کا نچلا حصہ لے لو۔ اب کیا کروں، میں تمہارا خیال نہیں رکھوں تو اور کون رکھے گا، میں خود ہی کسی طرح اس پر چڑھا کروں گا۔ تو اس پر بھی وہ جو اس کا چھوٹا بھائی تھا عبداللہ، وہ راضی ہو گیا۔ تو تینوں چیزیں بانٹ لینے کے بعد یہ ہوا کہ دن کو کمبل عبداللہ کے کسی کام نہیں آتا تھا، رات ڈلتے ہی شرفو اسے تان کے مزے سے سو جاتا تھا اور گہری نیند، اور عبداللہ بیچارہ ساری رات سردی میں ٹھٹھرتا رہتا تھا۔ پھر کیا ہوا، عبداللہ بیچارہ سارا دن گائیں چڑھاتا اور اسے چارہ ڈالتا، کھانا پینا دیتا، اور شرفو مزے سے گائے کا دودھ دوہتا اور پی بھی لیتا۔ تو گائے سے فارغ ہو کر عبداللہ بالٹی اٹھاتا اور ندی سے پانی بھر کر لاتا اور ناریل کے درخت کو پانی ڈالتا۔ شرفو آتا، ناریل کے درخت پر چڑھتا اور ناریل توڑ کر کاٹتا اور پھر مزے سے اس کا پانی بھی پیتا اور اسے کھا بھی لیتا۔ تو عبداللہ اس کا منہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو پھر کیا ہوا بچوں، دونوں بھائیوں کا ہمسایہ اکبر بڑا عقل مند آدمی تھا۔ جب اس نے یہ سارا تماشا دیکھا تو وہ ایک دن اکبر نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیر تک کچھ سمجھاتا رہا۔ تو اگلی رات کو جب شرفو جب سونے لگا تو اس نے دیکھا کہ کمبل گیلا ہو گیا ہے، اسے بڑا غصہ آیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ عبداللہ بولا، یہ کمبل دن کو میرا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، میں نے دیکھا کہ یہ گندا ہو رہا ہے اس لیے میں نے اسے دھو ڈالا، اب یہ سوکھا نہیں تو میں کیا کروں۔ شرفو اس رات عبداللہ کی طرح ٹھٹھرتا رہا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ عبداللہ کے ساتھ اس نے کتنی زیادتی اور کتنا ظلم کیا ہے، تو ساری رات وہ بغیر کمبل کے سوتا تھا اور اس کو سردی بھی لگتی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ آئندہ دونوں رات کو مل کر کمبل استعمال کریں گے۔ تو اس بات کا اس کو تھوڑا سا اندازہ ہوا۔ تو دوسرے دن جب شرفو گائے کا دودھ دونے لگا تو عبداللہ نے گائے کے منہ پر چھریاں مارنی شروع کر دی۔ گائے اچھلنے کودنے لگ گئی۔ برتن میں جو دودھ شرفو نے دھویا تھا گائے کی ٹانگ لگنے سے الٹ گیا۔ اب تو شرفو بہت چیخا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ گائے کے منہ پر یوں ہی چھریاں مارتے ہوئے بولا، گائے کا اگلا حصہ تو میرا ہے، میں چاہوں تو اسے چارہ کھلاؤں اور چاہوں تو اسے چھریاں ماروں، تو تمہیں اس سے کیا، یہ تو میرا اگلا حصہ ہے۔ اس لیے شرفو بہت ہی شرمندہ ہو گیا۔ اب اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ اس نے کہا، دیکھو عبداللہ، ہم دونوں اس کو چارہ ڈالا کریں گے اور کھلایا کریں گے اور دونوں ہم اس کا دودھ بھی پئیں گے، اب تم اسے مارنا بند کر دو۔ تو ناریل پکا تو شرفو نے سوچا کہ اس کا مزہ وہ اکیلے ہی اٹھائے۔ یہ سوچ کر شرفو درخت پر چڑھا اور پکا ہوا ناریل تلاش کرنے لگا۔ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ درخت ہلنے لگا۔ شرفو گرتے بچا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ نیچے دیکھا تو عبداللہ کلہاڑا لیے مزے سے درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو عبداللہ بولا، بھیا درخت کا نچلا حصہ تو میرا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تنا کاٹ کر لکڑی آگ جلانے میں استعمال کر لوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے پھر کلہاڑا چلانا شروع کر دیا۔
ارے بھائی ایسے تو درخت ختم ہو جائے گا. شرفو چیخا, بہت چیخا. تو ہو جائے, میں تو اپنا حصہ استعمال کر رہا ہوں, میں جیسے چاہوں اسے استعمال کروں. اب شرفو کو اپنی چالاکی پر بہت افسوس ہوا. وہ بولا دیکھو بھائی تم ایسے مت کرو, اس درخت پر جتنے ناریل لگے ہم انہیں آدھا آدھا بانٹ کر کھائیں گے اور مل کر آدھا آدھا بانٹ لیں گے. یوں اکبر کی عقل مندی سے عبداللہ کو بھی پورا حصہ مل گیا اور شرفو کو اپنی زیادتی پر شرمندگی اٹھانا پڑی. تو بچوں کیسی لگی ہے دونوں بھائیوں کی کہانی؟ تو اس لیے ہمیں ان کہانیوں سے بہت سبق آموز مطلب سبق ملتا ہے. تو اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی اچھی گزاریں تو ہمیں بہت اچھا راستہ ملے گا زندگی گزارنے کا. تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ضرور آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے اور اس کو لائک کرنا ہے, اور اگر اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں. اور نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ایک اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے. تو ملتے ہیں, اللہ حافظ.